سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آغا صاحب کو فار دس ویری گڈ ایفرٹ ویری کمپریہنسو پیس دیٹ ہی ہیز پبلشڈ. ریڈرشپ ہمارے یہاں بہت کم ہے اور لکھتے بہت کم ہیں، تو جتنی بھی کوئی اگر کتاب لکھیں اسے سراہنا چاہیے اور ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. پر کیپٹا بک پروڈکشن پاکستان بالکل بہت لو ہے. سو بریو ایفرٹ، کنگریچولیشنس. ٹاپکس بڑی وائڈ کور کی ہے اس کتاب میں. سوال فضا نے شروع میں پوچھا تھا کہ یہ ممکن کیسے ہوگا کہ یہ چیزیں کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، اور ابھی انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ ہم نے کیوں سمت اپنی نہیں بنائی ہے. سمت تو بنی ہوئی ہے اور اس جس رخ پہ ہم چلے ہیں وہ بہت اچھا ڈیلیور کر رہا ہے ہر حوالے سے. بات یہ ہے کہ ہم نے دو پاکستان بنائے ہیں، ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے، ایک عوام کا پاکستان ہے. اشرافیہ کا پاکستان ہمیشہ انتہائی خوشحال رہا ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو سمت انہوں نے بنائی ہے وہاں تو ٹھیک چل رہے ہیں ہم، جتنے مرضی بحران آئے اشرافیہ اپنی جگہ خوش رہتے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہاں کتنے لوگ بس میں بیٹھ کے آئے ہیں اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے. میں نہیں آیا، میں اپنی گاڑی میں آیا ہوں. جو لوگ گاڑی میں آئے ہم سب اشرافیہ کے حصے ہیں اور ہم سب ذمہ دار ہیں. آغا صاحب نے بالکل صحیح کہا، کلونیلزم کنٹینیوز. چونکہ وائٹ کلونیلز ہیو بین ریپلیس بائی براؤن کلونیلز. ہم بھی کلونیل ہیں، ہم اس ملک کو ایز اے کالونی چلا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے وسائل ہمارے لیے بنے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہے، اور ہم یہ واضح ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں شہروں میں ہم نے ڈیفنس سوسائٹیز اور کنٹونمنٹ اور حیات آباد اور F6 اور E7 یہ سارے بنائے ہیں. یہ ہمارے رہنے کے علاقے ہیں، بڑے خوشحال علاقے، اچھے علاقے ہیں. سب کے گھر میں ایک لان ہے جہاں بچے کھیل سکتے ہیں، ہر گھر میں دو گاڑیاں کھڑی ہے. ہم اپنے بچوں کو ان اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں جو فی بچہ فیس ہیں وہ اسی اسکول کے چوکیدار کی 3 گنا ہے. اگر چوکیدار کی تنخواہ 12,000 روپے ہے تو فیس جو ہے وہ 36,000 40,000 فی بچہ ہے. تو ہم نے 2 پاکستان بنائے. ہم تو بہت خوش ہیں. پاکستان ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے اس کامیابی سے. سمت بھی اچھا ہے، ڈائریکشن بھی ہے، عمل بھی ہو رہا ہے اور کرتے ہیں. دوسری طرف عوام ہے، کچی آبادی میں رہتے ہیں، کوارٹرز میں رہتے ہیں. ہمارے سرویز میں جو ڈیٹا آتا ہے اس میں اوسطاً ایک کمرے میں شہروں میں 6 سے 9 بندے رہتے ہیں اوسطاً. اور ایسے بھی ہے جس میں ایک کمرے میں 20 لوگ رہتے ہیں، 2 خاندان تھے، یعنی گھر افورڈ نہیں کر سکتے تھے، صرف تو سامان کمرے میں رکھتے ہیں، باقی سڑک پہ یا باہر سوتے ہیں. ہم نے ہماری جو اشرافیہ ہے اس کی بینکرپسی کی مثال یہ ہے کہ پانی قدرت نے ہمیں دیا ہے. نلکوں میں پانی غیر ملکی کمپنی آ کے بھر کے ہمیں پلاتی ہے اور منافع باہر لے جاتی ہے ڈالر میں. ہماری ریاست پانی بھی نہیں دے سکتی ہمیں، اور اشرافیہ نے کبھی احتجاج نہیں کیا کیونکہ ہم خرید لیتے ہیں پانی، نیسلے ویسلے. یہاں تو اب تو وہ پانی بھی امپورٹ ہوتا ہے. پہلے پانی نلکے میں بھرتے تھے، اب امپورٹڈ پانی آتا ہے یہاں پر. اسی طرح ہماری تعلیم تباہ ہوئی ہے. تو اشرافیہ تو پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں او لیول اور اے لیولز کی ڈگری ملتی ہے. میٹرک تو اب کمیوں کا ڈگری بن گیا. میٹرک میں کون بھیجتا ہے؟
لیکن یہ بھی ہے کہ ہم ہر سال ملینز آف پاؤنڈز برطانیہ بھیجتے ہیں کیمبرج یونیورسٹی کو ان ٹیوشن فیس دیٹ ہمارے بچے جمع کرتے ہیں امتحان دینے کے لیے. تو ہماری اشرافیہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایز لانگ ایز مجھے بوتل میں صاف پانی مل جائے, چاہے وہ ڈالر کو ڈرین کرے ملک سے یا بچے ہمارے اچھی تعلیم لے لیں, انگریزی سیکھے. میں ابھی حال میں ایک ایسی ایلیٹ اسکول میں لیکچر کے لیے گیا تھا, تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ وہ بچے بہت اچھے ہیں, بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, اردو میں فیل ہو جاتے ہیں. اردو تو نوکروں کی زبان ہے. آپ سمت کی بات کر رہے ہیں, قومی زبان جو ہے وہ تو نوکروں کی زبان ہے. تو یہ جب تک ہم دو پاکستان کو ایک پاکستان نہیں بنائیں گے تب تک سر آپ کے بڑے اچھے خیالات ہیں, ہم بھی کوشش کرتے رہیں کچھ نہ کچھ کرنے کی, لیکن ہم انہی سیمیناروں میں ہی بات کریں گے چونکہ ہم خود باہر جا کے تبدیلی کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے. مجھے یاد ہے ایک جب گرامر وہ یو ایس ایمبیسی شفٹ ہو رہی تھی وکٹوریا روڈ سے اور وہ ڈھونڈ رہے تھے جگہ, تو ان کو جگہ دی تھی گرامر اسکول کے ساتھ, وہ جو گرامر اسکول کا کلفٹن کیمپس جو ہے, کلفٹن کیمپس کے پاس. تو پیرنٹس نے احتجاج کیا, پہلی دفعہ کسی احتجاج میں گئے ہوں گے, سب اپنی اپنی گاڑیوں میں گئے تھے اور اٹ واز اے سمر منتھ, گرمی بہت تھی, تو سب اپنی گاڑی میں اے سی چلا کے بیٹھے رہے. جب کیو آیا تو سب 10 منٹ کے لیے باہر نکلے, پھر گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اس اشرافیہ سے اب کیا امید کر سکتے ہیں, ہم سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ میں بھی اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. جب تک انقلاب نہیں آئے گا, جب تک ہم ایک پاکستان نہیں بنائیں گے جہاں پاکستان سب کا ہے, تب تک ہماری باتیں بس ان سیمیناروں تک رہ جائے گی. آج کل امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں, برنی سینڈرز کوشش کر رہا ہے صدر بن جائے. ساری فورکاسٹ میڈیا کی یہ کہ یہ نہیں بنے گا, اگر نومینیشن مل بھی گیا تو ٹرمپ سے ہار جائے گا. میرا خیال ہے جب اگر وہ ہار جائے تو ان کو کہیں کہ آپ اپنی ڈیموکریٹک سوشلزم یہاں لا کے ہمارے صدر بن جائے, یہی کچھ کر لیں. وہاں تو شاید نہیں کر سکتے ہیں.